مولاي صل وسلم دائما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا 20واں سبق ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی، کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلہ، اور نہ کافروں کے لیے دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ شفاعت ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر خود ہی ظالم ہے۔ پہلے ہم نے طلاق کے مسائل پڑھے، پھر اس کے بعد انتظامی امور کے بارے اللہ نے ذکر کیا، پھر انبیاء کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ روز حشر۔ دنیا میں تو مارکیٹیں ہیں، منڈیاں ہیں، ہم کچھ جا کے خرید سکتے ہیں۔ کوئی آدمی پھنس گیا، مقدمے میں الجھ گیا، پیسے وغیرہ دے کے جان خلاصی ہو سکتی ہے۔ فرمایا اس دن ایسا کچھ نہیں ہو، کوئی خرید و فروخت وہاں نہیں ہوگی۔ ولا خلہ، خلہ کہتے ہیں گہری دوستی، اور یہاں اصل ترجمہ یہ ہے کہ کافروں کے لیے دوستی کام نہیں آئے گی۔ حقیقی بات یہ ہے کہ وہاں نیک لوگوں کی دوستی کام آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یہ کون سے دوست ہوں گے؟ جن کی دوستی دنیا کے لیے ہے، طاغوت کے لیے ہے، کفر کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دوستی ہمیشہ اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی سنگت یہی فائدہ دینے والا۔ زندگی میں کم از کم ایک دوست ایسا ضرور ہونا چاہیے جس سے دوستی فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ کبھی لسٹ بنائیں کہ ان میں سے کون سا ہے جس سے میری یاری، میری دوستی فقط اللہ کے لیے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کو مجھ سے کوئی غرض نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، محبت کرو تو بھی اللہ کے لیے، بغض رکھو تو بھی اللہ ہی کے لیے۔ وہ فرمایا نہ دوستی کام آئے گی نہ شفاعت۔ کس کی شفاعت؟ کافروں کی۔ کیوں آگے شفاعت کا ذکر ہو رہا ہے آیت الکرسی میں؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 یہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابی بن کعب سے پوچھا، قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ وہ خاموش ہوئے، یا رسول اللہ میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا خیال ہے آیت الکرسی۔ تو حضور نے فرمایا تجھے تیرا علم مبارک ہو کہ واقعتاً قرآن کی سب سے افضل ترین آیت یہ آیت الکرسی۔ اس طرح ابن کثیر نے لکھا ہے، عمل الیوم واللیلہ میں ہے، جو بندہ ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کو صرف موت ہی جنت جانے سے روکتی ہے۔ بس موت آئے گی اور وہ سیدھا جنت چلا جائے گا۔ اور اس کو علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ آیت الکرسی بڑی عظمتوں والی، جب بھی فرض پڑھے جائیں تو فرضوں سے متصل ہی آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہم فرائض کے بعد فوراً اجتماعی دعا کرواتے ہیں، تو دعا ایک عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جو عبادات کا مغز ہے، لیکن اس عبادت کے اندر جو دوسرے تیسرے وظائف ہیں وہ سارے کے سارے فراموش کر دیے گئے۔ مثال کے طور پہ تسبیح فاطمہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، آیت الکرسی ہے، استغفار ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ تو اب یہ دعا بھی ایک رسم بن کر رہ گئی ہے، تو وہ گنے چنے الفاظ اور گنی چنی آیتیں ہی دعا میں پڑھی جاتی ہیں، اور لوگ اس کو سنتے ہیں، کوئی سر دھنتا ہے، کوئی ادھر ادھر کر کے آمین کہہ کے یہ جا وہ جا۔ اس کی خبر ہونی چاہیے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ آج ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی سنی کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا صرف موت ہی جنت جانے سے روکے گی۔ اب جو بندہ آیت الکرسی شریف اس نیت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ثواب تو عطا فرمانے والا ہے۔ اس کو معمول بنا لے، جب بھی فرض پڑھیں ساتھ ہی متصل آیت الکرسی شریف پڑھی جائے۔ اللہ لا الہ الا ہو
اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ دعویٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اصول یہ ہے جب دعویٰ کیا جائے تو دعوے پہ دلیل بھی ہوتی ہے، اگر کسی دعوے پہ دلیل نہ ہو تو وہ دعویٰ ہی کیسا؟ یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یعنی دعویٰ ہے، مولا ہم نے مانا، لیکن ایسے لوگ جو نہیں مانے ان کے لیے دلیل، تو فرمایا ایک نہیں 10 دلیلیں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی دلیل الحی، وہ آپ زندہ ہے۔ حی کا معنی صرف زندہ نہیں، خود بخود زندہ ہے، تو جو زندہ ہو وہ عبادت کے لائق ہے۔ اس کا مطلب ہے مردے نکل گئے، بت نکل گئے تو مردے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ فرق ہے، ایک ہے تعظیم کرنا، ایک ہے اس کی عبادت کرنا۔ تو جب بندہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ عبادت کر رہا ہے، مطلب یہ ہے یہ تعظیم کے لیے جا رہا ہے، عبادت کرنے کوئی نہیں جاتا، اگر کوئی جائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل القیوم، اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، تھامے ہوئے، ہر چیز کو اللہ نے تھام رکھا ہے، اور اگر کسی چیز سے اللہ اپنا آپ ہٹا لے تو وہ چیز پھر سلامت نہیں رہتی۔ بابا بلے شاہ صاحب نے اپنے اشعار میں، صوفیانہ چند اشعار میں انہوں نے کہا ہے، علموں بس کری او یار ایک الف تیرے درکار۔ اب الف کا عدد علم العداد میں ایک ہوتا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھا ہوگا 786۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی 786 نہیں بنتا، ان کو علم العداد کی خبر نہیں ہے، بنتا 786 ہے۔ یعنی اگر کوئی 786 لکھے اس نیت کے ساتھ کہ بھی میں پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتا، کاغذ نیچے نہ گر جائے، اللہ کے نام کی بے ادبی نہ ہو، صرف 786 لکھ دے، پڑھنے والا سمجھ جائے اس سے مراد بسم اللہ شریف ہے، تو وہ اس کو پورا پڑھ سکتا۔ یہ ایک علم ہے، چھوٹا سا علم ہے، کوئی بھی اس کو 2-4 گھنٹے میں یاد کر سکتا ہے۔ اس علم العداد میں الف کا عدد 1 ہے، با کے عدد 2 ہیں، جیم کے عدد 3 ہے، دال کے 4 ہیں، اس کے بعد حوز ہے، حتی ہے، جتنے الف سے لے کر یا تک یہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں، لیکن ترتیب مختلف۔ الف کا عدد کتنا ہے؟ 1، الف کا عدد 1 ہے۔ صوفی جب یہ ذکر کرتے ہیں کہ الف کے ساتھ جڑ جاؤ، اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی، یعنی اکیلا، الف اکیلا۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری صفر ہے، ہم سارے صفر ہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اب ایک صفر تھا، اس نے کہا میری وقت کوئی نہیں، میری حیثیت کوئی نہیں، تو میری کوئی وقت بن جائے، میری کوئی حیثیت بن جائے۔ وہ صفر ایک کے ساتھ جڑ گیا، اس ایک نے اس کو 10 بنا دیا۔ ایک اور صفر تھا، وہ کہنے لگا میں دوسرے صفر کے ساتھ جڑ جاتا ہوں جو آلریڈی جڑا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ جڑ گیا، اس نے اس کو 100 بنا دیا۔ ایک اور آیا، اس نے 1000 کر دیا، ایک اور آیا، اس نے 10,000 کر دیا، لاکھ بن گیا۔ یہی سلسلہ تصوف ہے، جس کو کہتے ہیں اس کی سند متصل ہے، اسی کو سلسلہ تصوف کہتے ہیں، کہ جو جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بندہ بھی ان کے ساتھ جڑتا چلا جائے۔ اب اگر کسی لمحے یہ جو صفر ہیں، جو لاکھ بن گیا ہے، جو کروڑ بن گیا ہے، جو 1000 بن گیا ہے، اس کے دل میں خیال آئے کہ میں تو لاکھ بن گیا ہوں، میں تو 1000 بن گیا، الف جو ہے یعنی ایک، وہ اپنا آپ ہٹا لیتا ہے۔ جب وہ اپنا آپ ہٹاتا ہے تو یہ صفر صفر کے صفر ہی رہ جاتے ہیں، تو وقت ساری کی ساری اس کے ساتھ جڑنے میں۔ اسی کو جناب بلے شاہ نے کہا تھا کہ علموں بس کری ہو یار ایک الف تیرے درکار، کیونکہ علم ناوے وچ شمار جاندی عمرے نہیں اعتبار، علموں بس کری ہو یار پڑھ پڑھ لکھ لکھ لاویں ٹیر، ٹیر کتاباں 4 چفیر، گردے چانن وچ ہنیر، پچھو راہ تے خبر نہ سار، علموں بس کری ہو یار ایک الف تیرے درکار۔ جب کبھی اولیاء اللہ کی سیرت کو پڑھا جائے تو میں ان کو پڑھتے پڑھتے، ان کی سیرت پڑھتے پڑھتے سوچتا ہوں یہ کتنے ذہین لوگ تھے، کتنے ذہین لوگ تھے جنہیں دنیا نے جھلا کہا۔ حقیقی ذہین وہ تھے جنہوں نے ابدی زندگی کو اس دنیا میں رہ کے حاصل کیا، کہ آج تک ان کا نام زندہ جاوید ہے۔ وہ کہتا ہے الحی، وہ خود زندہ ہے، القیوم، اوروں کو تھامے ہوئے، اوروں کو قائم رکھے ہوئے۔ دوسری دلیل آ گئی اس کے ہونے پر۔ تیسری دلیل لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نہ اسے اونگ آئے، ولا نوم، نہ اسے نیند آئے۔ ہم 9 to 5 کام کرے تو تھک جاتے ہیں، کام پہ بھی اونگ آنا شروع ہو جاتی۔ ایک ہے نیند، نیند سے پہلی کیفیت ہے اونگ۔ فرمائے نیند تو دور کی بات ہے، اس کو کبھی اونگ بھی نہیں آئی، وہ تھکتا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنہ،
اسے نہ اونگ آئے ولا نوم، اور نہ نیند آئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ صفت تو فرشتوں میں بھی ہے، نہ فرشتے اونگتے ہیں نہ فرشتے سوتے ہیں، تو اللہ کی تخصیص کیسی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ قوت عطا فرمائی، اور اللہ کے پاس جو قوت ہے وہ اس کی ذاتی، اس وجہ سے تخصیص اللہ کی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اگلی دلیل فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اسی کا ہے۔ وہ وقتی طور پہ کسی کو برتنے کے لیے دیتا ہے، مالک اس کا کوئی نہیں ہے، نہ کسی ملک کا کوئی مالک ہے، نہ کسی شہر کا کوئی مالک ہے، نہ کسی گھر کا کوئی مالک ہے، نہ کسی دکان کا کوئی مالک ہے، نہ کسی گاڑی کا کوئی مالک ہے۔ اس کو مکان دیا جاتا ہے رہنے کے لیے، وہ چند روز رہتا ہے پھر فارغ کر کے نکل جاتا ہے۔ اس کو گاڑی دی جاتی ہے، وہ اس کو چلاتا ہے، اجارہ کرتا ہے، رینٹ پہ چلاتا ہے، اور پھر وقت آتا ہے ختم۔ مالک صرف اللہ ہی ہے۔ لمن الملک اليوم، فرمایا قیامت کے روز اللہ آوازہ لگائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، وہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج وہ اکیلا ہی قہار ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو یہاں اس کے سفارش کرے الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ شفاعت کی دو قسمیں، ایک ہے شفاعت بالمحبہ، ایک ہے شفاعت بالجبر بالقہر۔ شفاعت بالمحبہ کا مطلب ہے وہ اپنی اجازت دے محبت کے ساتھ، ہاں بھی آپ کلام کرو سنا جائے گا، اور ایک ہے جبر، کسی کو مجبور کر دینا یہ کام کرو، تو اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکے گا، زور زبردستی وہاں نہیں چلتی۔ ہاں اللہ جس کو چاہے اجازت دیتے، ہاں جی آپ شفاعت کریں۔ حضور نے فرمایا میں سر سجدے میں رکھوں گا تو اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور اٹھاؤ، سل تعطا، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، یہ مسلم میں حدیث۔ تو اس کا مطلب ہے شفاعت بالمحبہ ہوگی، جہاں شفاعت کا انکار ہے اس کا مطلب ہے شفاعت بالجبر نہیں ہوگا، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے۔ دو چیزیں، ایک تو آگے سے مراد یہ ہمارے آگے ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ایک یہ ہے جو ہم نے کر دیا اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ہم نے کرنا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اب مسئلہ تقدیر، بعض لوگ کہتے ہیں جی جب اللہ رب العزت نے ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے تو ہم تو مجبور ہیں۔ ایک بندہ کافر ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے لکھا ہے کافر ہوگا تو کافر ہے، اللہ نے لکھا ہے مسلمان ہوگا تو مسلمان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے ایک ہے اللہ کا علم، اللہ کو علم تھا یہ بندہ ایسا کرے گا، تو جو اس کا علم تھا اس نے لکھا، اس کے لکھے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا۔ جس طرح ایک بادشاہ تھا، اس کو پتا چلا ہے کہ نجومی ہے اور بڑا پائے کا نجومی ہے، وہ 12 دری میں تھا، اس نے کہا مجھے بتاؤ میں کس دروازے سے نکلوں گا، اگر تو نے غلط بتایا تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے۔ خیر اس نے ایک پرچی لی، اس پہ اس نے کچھ لکھا، بند کر دی اور کہا جب آپ یہاں سے نکلیں اس وقت آپ اس کو کھولیے۔ اس نے بادشاہ نے پرچی پکڑ لی اور کہا یہ 12 دری گرا دو۔ اس نے کہا لا محالہ، اس نے کہا ہوگا جی مشرق سے یا مغرب سے، شمال سے، جنوب سے۔ اس نے کہا 12 دری گرا دو اور ایک نیا دروازہ تعمیر کرو۔ تو 1 گھنٹے میں انہوں نے 12 دری گرا کے ایک نیا دروازہ بنایا، تو بادشاہ اس سے باہر نکل آیا۔ فاتحانہ انداز میں اس نے پرچی کھولی، اس میں لکھا تھا بادشاہ تو ان میں سے کسی دروازے سے باہر نہیں آئے گا۔ اچھا یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، یعنی وہ جو نجومی نے لکھ کے دیا کیا بادشاہ اس سے مجبور ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ تو جو تقدیر میں اللہ نے اپنا علم لکھا ہے اس علم نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا۔ استاد بچے سے کہتا ہے تو فیل ہو جائے گا، تو استاد کا یہ کہنا بچے کو مجبور کر رہا ہے؟ نہیں، اس نے دیکھا کہ یہ تو سارا سال غائب رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو اس نے اپنے علم کی بنا پر ایک پریڈکشن کی ہے، پشین گوئی کی ہے، اور وہ سچی ثابت ہوگی۔ لیکن اللہ کا جو علم ہے اس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ سو تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے اس نے بندے کو مجبور نہیں کیا، بلکہ بندے نے جو کرنا تھا اللہ نے اپنے علم کے مطابق وہ پہلے ہی لکھ دیا۔
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اگلی دلیل خدا کی وحدانیت پر فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ احاطے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا میز ہے اور یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس میں کتنی لکڑی استعمال ہوئی ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے، کتنے کیل استعمال ہوئے ہیں، کتنا گلو استعمال ہوا ہے، اور لکڑی میں کتنے ذرات ہیں، یہ ہے اس کا احاطہ۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے علم کا کوئی بھی شے احاطہ نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جتنا وہ چاہے۔ یہ جملہ قابل توجہ، اللہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا کیا ہے، تو حضور نے قیامت تک کے آنے والے واقعات بیان کیے، یہ صحیح حدیث میں ہے، جس کو جتنا یاد رہا اس کو یاد رہا۔ لیکن ایک چیز قابل توجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت، ہر لمحے، ہر شے سے باخبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت حضور کی توجہ کسی شے کی طرف نہ ہو، علم اللہ ہی نے عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا علم یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین۔ یہ کرسی کی وجہ سے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اب یہ کرسی کون سی کرسی ہے؟ ایک وہ جو اس پہ ہم بیٹھتے ہیں، اللہ کی بھی ایک کرسی ہے، اللہ کا بھی عرش ہے، لیکن کیسا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اگر تو ایسی کرسی مان لیں جس طرح کہ ہماری کرسی ہوتی ہے تو ہم تو اس کرسی میں فٹ آ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت تو کسی شے میں فٹ نہیں آتا۔ اگر آ جائے تو اس کا مطلب ہے محدود ہے، جو محدود ہو وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بعض ملحدین، جس طرح آج کل وہ ویس اقبال بڑا شرارتی سا ہے اور سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو ہے، وہ کہتا ہے جی دیکھیں میری سمجھ میں نہیں آتا، میری سمجھ میں ساری چیزیں آتی ہیں، رب نہیں آتا، اس لیے میں نہیں مانتا۔ اس کا پچھلے دنوں وہ مفتی یاسر الواجدی کے ساتھ ایک مناظرہ بھی ہوا شکاگو میں، وہ دیکھنے لائق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری سمجھ ہے محدود اور خدا کی ذات ہے لامحدود، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لامحدود شے کسی محدود شے میں آ جائے؟ اگر وہ عقل میں آ جائے تو پھر وہ خدا کیسا؟ تو خدا ہے ہی وہ جو عقل سے ورا ہو، جو سمجھنا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہم نے مانا، یعنی ہم بیوقوف ہیں، یہ دنیا کے 1.5 ارب مسلمان، کہ کیا یہ پاگل ہیں سارے کے سارے؟ اس کے سامنے سر تسلیم خم اس لیے کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بس میں جان گیا تیری پہچان یہی کہ تو سمجھ میں نہیں آتا، تو عقل میں نہیں آتا۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے تمہیں اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ کوئی چلانے والا ہے۔ اچھا یہ کرسی کیسی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ روایات موجود ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان و زمین، یہ کائنات، یہ ہماری دنیا اللہ کی کرسی کے سامنے اس طرح ہے جس طرح صحرا میں کوئی مندری پھینک دے۔ ایک صحرا میں کوئی مندری پھینک دے، پتہ چلے گا بھی کہاں پہ ہے، کتنی ہے۔ تو اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے، وسیع، جس کو اللہ وسیع کہے اس کی وسعت کا اندازہ کون لگا سکتا؟ اور پھر اللہ کے عرش کے سامنے اس کی کرسی ایسے ہے جس طرح کے صحرا میں کوئی مندری پھینک دے۔ اتنی وسیع و عریض کائنات ہے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، مسلسل یہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں ہے، اس کے لیے بھاری ہرگز نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہی علی ہے، وہی عظیم ہے۔ علی کہتے ہیں بلند۔ اسلام میں چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ علی یہ وہی جو قرآن شریف میں علی مطلب بلندی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، حضور علیہ السلام آپ سے غیر معمولی محبت کیا کرتے تھے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے، آپس میں مزاح بھی فرماتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک نے کہا چلے میں کھجوریں لے آتا ہوں، باذوق لوگ تھے، کہا جی چلے میں کھجوریں لے آتا ہوں، ذرا گپ شپ بھی لگے گی۔
تو خشک تو نہیں تھے بالکل بھی، وہ ایک تھال سا رکھ دیا اور کھجوریں چن دی، سب کھجوریں کھا رہے ہیں اور جلدی جلدی کھا رہے ہیں، مولا علی ذرا آہستہ کھا رہے تھے۔ اب ان کو محبت بری شرارت سنی، سب نے کیا کیا کہ وہ جو گٹھلیاں تھیں وہ ساری کی ساری حضرت علی کے سامنے رکھ دی تاکہ لوگ سمجھیں کہ زیادہ تو انہوں نے کھائی ہیں۔ تو ایک نے دیکھا، دوسرے نے دیکھا، سب نے گٹھلیاں مولا علی کے سامنے رکھ دیا، وہ چپ کر کے کھاتے رہے، اس طرف التفات نہیں فرمایا۔ جب سب نے کھجوریں کھا لی تو ایک نے ازراہ مزاح کا، علی ساری کھجوریں کھا گئے، ڈھیر تو تمہارے آگے، ساری کھجوریں کھا گئے، مسکرا پڑے۔ فرمایا میں تو کھجوریں کھائی ہیں، گٹھلیاں یہاں رکھ دی ہیں، کھا تو تم بھی رہے تھے، لگتا تم گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے۔ آپ کا قد ذرا درمیانہ تھا اور حضرت ابوبکر صدیق اور جناب فاروق کا قد لمبا تھا۔ ایک مرتبہ یہ تینوں بازار سے گزر رہے تھے، ایک طرف لمبے قد کے ابوبکر، ایک طرف لمبے قد کے عمر، درمیان میں مولا علی ذرا متوسط قد کے۔ ایک نے ازراہ مزاح کا ایسے لگ رہا ہے جس طرح لنا جا رہا ہو، لنا اگر آپ لکھیں نا، لنا کا مطلب ہے ہمارے لیے، لام بڑا، نون کا دندہ چھوٹا اور پھر الف بڑا، ایسے لگتا ہے جس طرح لنا چل رہا ہے۔ مولا علی پھر مسکرائے، فرمایا لنا میں سے اگر نون نکال دو تو باقی لا رہ جاتا ہے، یعنی باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان کی آپس کی محبتیں تھیں، آپس کی شفقتیں تھیں۔ بعد میں کیا ہوا، لوگوں نے، ذاکروں نے اپنا آپ قائم رکھنے کے لیے اور لوگوں کو لڑانے کے لیے یہ اس طرح کی درفتنیاں چھوڑنی شروع کر دیں کہ بھئی وہ اس کے خلاف تھا، وہ اس کے خلاف تھا، وہ اس کے خلاف تھا۔ ایک مرتبہ مولا علی سے کسی نے پوچھا، حضرت علی نے اپنے اصحاب سے پوچھا سب سے بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ، شیر خدا، آپ سے بڑھ کے کون بہادر ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے بھی ایک بہادر ہے اور اس کا نام ابو بکر ہے۔ یہ اعلیٰ ظرف کے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے۔ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلند ہے، العظیم اور بڑائی والا۔ لا اکراہ فی الدین، کچھ زبردستی نہیں دین میں، یعنی کافر اصلی کے حوالے سے دین میں جبر نہیں ہے، کسی کو مجبوراً جبراً کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا۔ ہاں جب وہ مسلمان ہو گیا اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ اس پہ جبر کیوں کر رہے ہیں، بچے کو نماز پڑھائی جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے زبردستی پڑھاؤ، مارنا پڑے تو مار کے پڑھاؤ تاکہ یہ نماز کا عادی بن جائے۔ تو کافر اصلی میں جبر نہیں ہے، یعنی مجبوراً جبراً کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک واقعہ مشہور ہے، یہاں سواگ ایک علاقہ ہے، سواگ شریف کا مرد قلندر رحمت اللہ تعالی، دیہاتی سے تھے۔ آپ کس جگہ جا رہے، دوپہر کا وقت تھا، نیند آ گئی تو پگڈنڈی پہ سو گئے۔ ہندوؤں کا علاقہ تھا، چودھری کا لڑکا ہندو، وہ گھوڑی پہ آ رہا تھا، اس کو ایک علاقے میں جانا تھا، اس کا نام تھا کروڑ، وہ راستہ بھول گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بابا سویا ہوا ہے، وہ گھوڑی سے اترا، اس نے بابے کو ایک لات ماری، کہنے لگا بابا اٹھ تے مینوں 10 کروڑ دا رستہ کتھے؟ بابا اٹھا، آنکھیں ملی، دیکھا کہ یہ سامنے ہے، کہنے لگا تو ہندو ہے؟ کہتا ہے ہاں ہندو۔ بابا کہتا ہے تینوں کروڑ دا دساں کہ اج توڑ دا دس نا؟ کہنے لگا بابا بڑا شغلیہ ہے، تھوڑا شغل لگے گا۔ کہتا بابا توڑ دا ہی دس دے۔ تو بابے نے ایک نگاہ ڈالی، کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ، آمنو، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر بھی ایمان لے کے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ اپنی رحمت کے 2 کفل تمہیں دے گا، یجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، وہ ایسے نور ہوں گے جس کی روشنی میں سفر تم کرتے جاؤ گے، اللہ مغفرت کرتا جائے گا، جو جو ان کے ساتھ لگے گا اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے گا۔ اچھا مسلمان ہو گیا، اب جو کہ چودھری کا لڑکا تھا، گاؤں میں شور مچ گیا، مقدمہ عدالت چلا گیا، سارے کے سارے ہندو ہیں، جج بھی غیر مسلم ہے، درمیان میں کٹہرے میں بابے کو کھڑا کیا، بابے تو نے جبرن مسلمان کیا؟ کہتا جی میں نے کوئی جبر نہیں کیا، اس سے پوچھ لو۔ وہ کہتا جی نہیں بابے نے کوئی جبر نہیں کیا، میں نے اپنی رضامندی سے کلمہ پڑھا ہے۔ اور نہیں بابا تو نے جبر کیا؟ بابا کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کروانے میں جبر نہیں ہوتا، میں نے اس پہ جبر نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے نہیں کیا، لیکن وہ کہنے لگے جی نہیں تو نے جبر کیا اور تجھے اتنی سزا
ابھی سزا کا لفظ اس کے منہ میں تھا، بابا کہنے لگا جج صاحب اگر میں نے اس کو جبرن مسلمان کیا تو تجھے کس نے کیا ہے؟ جج کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کو کس نے کیا ہے؟ جدھر نگاہ جاتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ حضرت اقبال کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، لیکن یہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں، یہ ایسے نہیں ملتے۔ لا اکراہ فی الدین، کافر اصلی میں جبر نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو شیطان کو نہ مانے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو تحقیق اس نے پکڑ لیا ہے، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط کنڈی اس نے پکڑ لی ہے، اس نے مضبوط گرہ تھام لی ہے، لَا انفصام لَهَا، جسے کبھی کھلنا نہیں ہے۔ وہ کنڈی لگی ہوتی ہے نا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کو ایسے ہے جس طرح کسی نے مضبوطی سے تھاما ہو، اب یہ کھلنے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو دوست ہے مسلمانوں کا، سبحان اللہ، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، حمایتی شیطان کے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، انہیں ہمیشہ رہنا۔ وقتی طور پہ شیطان کی راہ انسان کو بڑی لذت والی لگتی ہے، لیکن بعد میں اس کا من، اس کا اندر سارے کا سارا اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ گناہ کر کے نا سکون مسلمان کو نہیں ملتا۔ وہ ایک شاعر تھا، وہ ساری رات اس نے بھی شراب پی، دوسروں نے بھی پی، تو صبح کے وقت وہ سارے کے سارے بڑے مزمحل، اداس، پریشان، یہ مزمحل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے، یہ آپ کے جو ساتھی شعراء ہیں انہوں نے بھی شراب پی ہے اور آپ نے بھی پی، لیکن یہ پریشان، اداس ہیں، مزمحل ہیں، اور آپ نہیں ہیں۔ کہتا ہے انہوں نے گناہ سمجھ کے پی ہے اور میں نے گناہ نہیں سمجھا۔ تو جو آدمی حلال کو حلال کرے اور حرام کو حرام کرے وہ مسلمان ہے، لیکن اگر کوئی حرام کو حلال کر دے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ چونکہ ایمان ہے نا اندر، اور ایمان بہت بڑی دولت ہے، یہ ایمان کچوکے لگاتا ہے، اس کا اندر آوازیں دیتا ہے نہیں بندے تو نے یہ غلط کام کیا، جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوتی، اداسی ہوتی۔ جب وہ توبہ کرے، دو آنسو بہا لے، اللہ تعالیٰ وہ جو بادل ہوتے ہیں دیروں کے ان کو دور کر دیتا۔ الم تر الی الذی اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخ والے، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اب دعویٰ وہی ہے اللہ لا الہ الا ہو، اب اس پہ دلیلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کہ سارے مانتے ہیں خلیل اللہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی بات یہاں پہ ذکر کی، یہ اپنی وحدانیت پہ ہی دلائل اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں۔ الم تارا، را یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، لیکن بعض اوقات اس کا مطلب جاننا بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہ دیکھا تھا اسے، حاج ابراہیم، جو ابراہیم سے جھگڑا، فی ربی ہی، اس کے رب کے بارے، ان آتاہ اللہ الملک، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ یہ اللہ کو نہ ماننا یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے۔ ملحدین، ایتھیسٹ، ان کے جتنے بھی نام ہیں بڑے پرانے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے جو کہتا تھا میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے اس نے جھگڑا کیا۔ اذ قال ابراہیم، جبکہ ابراہیم نے کہا، ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے، یحیی و یمیت، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امید، کہتا ہے یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی مار دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو سزائے موت ہو چکی تھی اور ایک کو چھوڑا جانے والا تھا۔ جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کو چھوڑا جانے والا تھا اس کو لٹکا دیا، کہنے لگا یہ دیکھو میں نے بھی زندہ کیا، میں نے بھی مار دیا۔ اب یہ مناظرہ ہو رہا ہے،
آپ نے اکثر سنا ہوگا جی مناظرہ کر لو، یہ آج کل جو انجینئر صاحب اور یہ سارے اچھا جی وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں اپنے بڑوں کو لے کے آؤ، مفتی صاحب مفتی منیب صاحب کو لے کے آؤ، ان کو لے کے آؤ، حالانکہ ان کا میدان مناظرہ نہیں ہے۔ مناظرہ کہتے کس کو ہے؟ آپ نے لفظ اکثر سنا ہوگا۔ مناظرے کی تعریف یہ ہے کہ حق بات واضح کرنے کے لیے دونوں جانب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلائل پیش کیے جائیں، جس کے دلائل وزنی ہوں اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ لیکن آج کل مناظروں میں ایسے نہیں ہوتا، نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو مناظرہ نہیں رہتا، مناظرہ مجادلہ بن جاتا ہے، جھگڑا بن جاتا ہے۔ ہر بندے کا میدان نہیں ہے، تو چونکہ ہر بندے کا میدان نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی ان کو بلاؤ، وہ بیچارے ٹھنڈی طبیعت کے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ بھئی مناظرہ وغیرہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ پسند بھی نہیں کرتے۔ اور جو مناظرہ کرنے والے ہیں، جو تیز ترار قسم کے ہیں، ان کے سامنے یہ نہیں بیٹھتے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ بھئی مناظرے میں تو وہ کوئی دوسری دلیل پیش کر دے گا، نتیجتاً میری سبکی ہوگی۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کرنے والوں کو، مناظرہ کرنے والوں کو ایک طریقہ بتایا۔ اب آپ نے دلیل دی کہ میرا رب زندہ کرتا ہے، مارتا کہتا ہے یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے 2 بندے بلائے، کو چھوڑ دیا، کو لٹکا دیا۔ تو جناب ابراہیم سمجھ گئے کہ بھئی یہ ایک سافٹ ہیڈڈ پرسن ہے، یہ ایک بے وقوف آدمی ہے، اگر میں اسی بات کو لے کے آگے چلوں گا تو یہ ہنسے گا۔ آپ نے فوراً دوسری دلیل دی اور کہا قال ابراہیم، جناب ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، اچھا اللہ سورج کو لے کے آتا ہے پورب سے، مشرق سے، فأتی بها من المغرب، تو اس کو پچھم سے لے آ، مغرب سے لے آ، فبہت الذی کفر، اب تو ہوش اڑ گئے کافر کے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ او کالذی مر علی قریہ، ایک اور دلیل، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ ڈھئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ عرش اور عروش، چھت، خدا نخواستہ کوئی چھت گر جائے تو دیواریں چھت کے اوپر آن گرتی۔ تو فرمایا وہ جو گزرا تھا ایک بستی پر سے، اسرائیلیات میں، قرآن میں نہیں ہے وہ کون تھا، اسرائیلی روایات میں ہے کہ ان کا نام تھا حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہود جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا۔ تو ایک جناب عزیر کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کی وحدانیت پر۔ فرمایا یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، وہ ڈھئی پڑی تھی اپنے چھتوں پر، قالا، وہ بولا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، بھی کیسے زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد، یعنی یہ سب کچھ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کو دوبارہ کیسے کو زندہ کرے گا اللہ، کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، تو اللہ نے اسے مردہ کر دیا، 100 عام، 100 برس، ثم بعث، پھر زندہ کر دیا۔ توجہ ہے سب کی، یہ بات بڑی قابل توجہ۔ فاماتہ اللہ، انہوں نے اعتراض کیا یا انہوں نے استجاب کا اظہار کیا، اللہ نے ان کو موت دے دی، اسی وقت فوت ہو گئے۔ ثم بعث، کب تک رہے؟ 100 سال تک مرے رہے۔ ثم، پھر، بعثہ، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو زندہ کر دیا۔ قال کم لبثت، پھر اللہ نے کہا تو یہاں کتنی دیر ٹھہرا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے دیکھا کہ بھی جب میں آیا تھا تو سورج نکل رہا تھا، اب سورج دوبارہ نکل رہا ہے، تو کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم، یہ ڈوب رہا تھا، سورج ڈوب رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھی 1 دن یا اس سے تھوڑا سا کم۔ قال بل لبثت 100 عام، کہا نہیں بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے ہیں۔ فانظر الی طعامک، ذرا دیکھ تو اپنے کھانے کو، وشرابک، اور اپنے پانی کو، لم یتسنہ، یہ خراب نہیں ہوا، اس میں بو تک نہیں آئی، حالانکہ سال میں گرمی بھی ہے اور سورج کی تیز تپش بھی ہے، تمازت بھی ہے، اب گرمی میں کھانا رکھیں تو فوراً خراب ہو جاتا ہے۔ 1 سال ہو گیا، فرمایا نہ تیرا کھانا خراب ہوا نہ تیرا پانی خراب ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور ذرا دیکھ تو اپنے گدھے کی طرف، جب گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں تھی، بالکل ختم تھا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں۔ وانظر الی العظام،
اور دیکھ ان ہڈیوں کو، کیف ننشزوہا ہم کیسے اٹھان دیتے ہیں، ثم نکسوہا پھر ہم اس کو پہناتے ہیں لحما گوشت۔ اب دیکھیے کہ جناب عزیر ہیں، ان کا گدھا ہے، ان کا کھانا پانی ہے، یہ تین ہی چیزیں ہیں۔ جناب عزیر پہ وہ 100 سال کیسے گزرے جس طرح کہ ایک دن، کھانے پہ وہ 100 سال کیسے گزرے جیسے ایک دن، اور گدھے پہ 100 سال کے ہڈیاں تک ختم ہو گئی۔ ہڈیاں جب تک اللہ چاہے وہ سلامت رہتی ہیں، پھر وہ بھی بھربھری ہو کے ختم ہو جاتی۔ اب وقت وہی ہے، سورج وہی ہے، اللہ جس پہ چاہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک دن گزرا ہے۔ ایسے ہی قیامت کا دن قرآن میں ہے 50,000 سال، 50,000 سال کا دن، لیکن نیک بندوں کے لیے ایسے ہوگا جیسے وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، 50,000۔ اسی طرح ہم سوچتے ہیں ہمارے باوجداد قبروں میں، تو قبروں میں وہ کیا کرتے ہوں گے، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی انسیت کے لیے اس کے ایک ساتھی کو بھیجتا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مبارک ہو تجھے، میں تجھے ہار پہناتا ہوں۔ وہ بڑا موتیوں کا بڑا قیمتی ہار اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، ہار ٹوٹ کے اس کے موتی بکھر جاتے ہیں۔ یہ بڑا پریشان ہوتا ہے، چونکہ دنیا سے نیا نیا گیا ہے، وہ اتنا قیمتی موتی ٹوٹ گیا ہے۔ اس کا ساتھی کہتا ہے گھبرا نہیں، آپ مل کے چنتے ہیں، ابھی ہم اس کو اٹھا لیں گے پھر باندھ دیں گے دوبارہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا ابھی وہ چن رہے ہوں گے کہ اعلان ہوگا حشر بپا ہو گیا۔ تو اللہ جس پہ چاہتا ہے چند لمحے گزرتے ہیں، جس پہ چاہتا ہے وہ وقت سالوں پہ محیط ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کسی کے انتظار میں ہو اس کو ایسے لگتا ہے گھڑیاں تو گزر ہی نہیں رہی، اور جو آدمی من پسند کام میں مصروف مشغول ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تو وقت کتنی تیزی سے گزر گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ بعض ایسے بھی بزرگوں گزرے ہیں 40 سال کے قریب عمر تھی، مگر اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 60 سال کی عمر رکھنے والا بھی ان کو پڑھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا۔ تو کھانا بھی صحیح سلامت ہے، عزیر بھی صحیح سلامت ہے، مگر گدھے پہ وقت گزرا ہے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اب پھر جناب ابراہیم کی بات، اور دعویٰ وہی ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ دلائل دیکھیے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اپنی وحدانیت پہ، فرمایا اور جب عرض کی ابراہیم نے ربی اے میرے رب، ربی اصل میں ہے ربی، تو یا کو حذف کر دیا، ربی اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا، کیفا کیسے، تحیی الموتا تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ پاک نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا، عرض کی مولا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، مگر میں چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آ جائے، جو آنکھ سے دیکھے تو قرار آئے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا تو اس طرح کر 4 پرندے لے لے، فسرہن الیک، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے یا آپس میں ہلا لے، یعنی ان کو ذبح کر کے ہلا لے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلا، کن کو بلا؟ مردوں کو۔ یہ بھی بڑا قابل توجہ نکتہ ہے۔ جناب ابراہیم نے اللہ سے عرض کیا مولا تو کیسے زندہ کرے گا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میری نگاہوں کے سامنے ہم دبا دیتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں نظر آتی ہیں، مولا کیسے کو زندہ ہوگا؟ کہ تجھے یقین نہیں ہے نا؟ مولا یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ فرمایا اس طرح کر 4 پرندے لے لے۔ اب وہ کون سے اسرائیلیات میں ہے، ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا یا طوطا تھا، جو بھی تھا، اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا، بس 4 پرندے تھے۔ فرمایا ان کو لے لو، 2 معنی، یا تو ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو پھر ان کو ذبح کرو، یا یہ ہے کہ ان کو ذبح کر کے ان کو ہلا لو، یعنی ان کا قیمہ بنا لو، ان کو مکس کر دو اور مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو۔ جناب ابراہیم نے ایسا ہی کیا، ان کا قیمہ بنایا، مختلف پہاڑوں پہ دور دور رکھ دیا۔ جب دور دور رکھ دیا تو پھر آوازہ دیا، تعال ہونا یا طاؤس، اے مور تو آ جا۔ جب مور کو آواز دی تو قیمہ تو ان کا بن گیا تھا، وہ مکس تھا، کچھ وہاں سے اٹھا، کچھ اس پہاڑ سے اٹھا، اور وہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا شروع ہوا۔
پھر ہڈی بنی اور ہڈی پہ گوشت چڑھا اور مور بن گیا، جناب ابراہیم کے سامنے آیا۔ اللہ نے فرمایا ہر پہاڑ پہ جز رکھ دے، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی مردے کو بلایا جائے تو شرک نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئی؟ کہتے ہیں جی وہ تو مر گئے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں فلاں یا فلاں یا فلاں؟ جناب ابراہیم بھی تو مردے کو بلا رہے، تو کیا مشرک ہو گئے نعوذ باللہ؟ نہیں، جب کسی کو معبود سمجھ کے بلایا جائے پھر شرک ہوتا ہے، ویسے شرک نہیں ہوتا۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، تو ان کو بلا، پھر وہ تیرے پاس آ جائیں گے دوڑتے ہوئے۔ وعلم، اور جان لے، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، آیت الکرسی سے پہلی والی آیت تھی اے ایمان والو خرچ کرو۔ اب اس کی مثال اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا ان کی کہاوت ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانے کی سی ہے، انبتت سبع سنابل، جس دانے نے اگائیں 7 بالیاں۔ کیا دانہ اگاتا ہے یا اللہ اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح حقیقتاً بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ، مگر جناب سیدنا جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ حضور والا آپ کب سے بیٹا دینے لگے؟ تو بیٹا اللہ ہی دے گا، اللہ کے فرستادہ ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، لہٰذا انہوں نے نسبت اس کی اپنی طرف کر دی۔ اسی طرح فرمایا اس دانے کی طرح مثال ہے سنبتت سبع سنابل، جس دانے نے اگا دی 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بال میں ہے 100 دانے، ہر بالی میں ہے 100 دانے، واللہ، اور اتنا ہی نہیں، یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی زیادہ چاہے جس کے لیے بڑھا دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا جناب ابو عثمان تابعی جناب ابو ہریرہ کو ملنے کے لیے آئے، حج کے ایام تھے، وہ کہنے لگے کہ میں نے حدیث آپ کے بارے سنی، آپ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ 1 درہم خرچ کرتا ہے اللہ 10 لاکھ تک اس کو دیتا ہے، اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو کہا نہیں تو نے غلط سنا، میں نے 10 نہیں کہا، میں نے کہا 20 لاکھ اللہ اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے، یا 20 لاکھ گناہ اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو وہ تو کہتا ہے میں وسعت والا ہوں اور علم والا ہوں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر دے کر احسان نہیں جتلاتے، نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم ہے۔ دے کے کہنا جی میں نے مسجد کو اتنے پیسے دیے میں چودھری بن گیا، میں نے مدرسے میں فلاں کمرہ بنا دیا میں چودھری بن گیا، کسی غریب کو دے کے کسی کی شادی کروا کے کہنا میں تیرے واسطے آ نسی کی تا نسی کی، یہ کام کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ اجر تو اللہ دینے والا ہے، یہ کام کر کے تم اپنے اجر برباد کر رہے اور الٹا گناہگار ہو رہے۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرہ، اور درگزر کرنا، خیر، یہ بہتر ہے، من صدقہ، اس صدقے سے، یتبعها اذى، جس کے بعد ستایا جائے، اس سے بہتر ہے تو نہ ہی دے، تو نے دیا ہے، اس کو اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، اس کا دل توڑا ہے، اس سے بہتر ہے تو ویسے ہی اچھی بات کہہ دے کے پھر تم نے اذیتیں دی، پھر تم نے تکلیف دی۔ فرمایا واللہ غنی حلیم، اور اللہ تو بے پرواہ ہے، پرواہ اس کو کسی کی نہیں ہے، کون میری عبادت کرتا ہے کون میری عبادت نہیں کرتا، حلیم و حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، احسان جتا کے، اذیتیں دے کے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے۔ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کو نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ روز آخرت پر، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان کہ اس کے اوپر مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اب اس پر زور کا پانی پڑا، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس نے نیرا پتھر کر کے چھوڑ دیا۔ جس طرح باہر ماربل لگا ہے، اس پہ مٹی جم جائے تو فرمایا تیز بارش آئے اور وہ ساری کی ساری مٹی سائڈ پہ ہو جائے، پیچھے وہ پھر پتھر کا پتھر ہی رہ جائے، یعنی اتنی محنت کی ہے پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔
پانی آیا، تم نے دکھلاوا کیا، وہ سارا ہی برباد ہو گیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم، کون سے کافروں کو راہ ہدایت نہیں دیتا؟ جو ہدایت کے راستے پر آنا ہی نہ چاہتے۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں، مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے میں، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دل جمانے کو خرچ کرتے ہیں، کمثل جنہ، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے، جنت کہتے ہیں باغ، بربوۃ، جو اونچی جگہ پر ہے، اصابہا وابل، اس پر زور کمی پڑا، فاتت اکلہا ضعفین، تو دگنے میوے آ گئے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، پھر اگر زور کمی اسے نہ بھی پہنچے تو اوس ہی کافی ہے، نمی ہلکی ہلکی پڑتی ہے، وہی اس باغ کو کافی ہو جاتی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ آخری آیت ہے آج کے سبق کی، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا تم میں سے کوئی اسے پسند کرے گا، لہو جنہ، کہ اس کے پاس باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، واصابہ الکبر، اب وہ بوڑھا ہو گیا، اس کو بڑھاپا آ گیا۔ دیکھیے مثال کہ ایک باغ ہے، اور باغ بھی کھجوروں کا ہے، کھجوریں کتنی دیر میں پکتی ہیں، کئی سال ہا سال پرانا باغ ہے، اس کے والد نے لگایا، اس کے کام آیا، اس نے بچپن میں لگایا، اب اس کو کام آ گیا، اور بڑا قیمتی بھی ہے، نیچے ندیاں بھی بہتی ہیں، ہر قسم کے پھلوں کی فراوانی ہے۔ فرمایا وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، اب اس پہ بڑھاپا آ گیا ہے، کس پہ؟ باغ کے مالک پہ۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے بچے ابھی ناتواں ہیں، بچے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو آیا اس پر ایک بگولا، فیہ نار، اس میں تھی آگ، فاحترقت، تو سارا جل گیا۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ایسے ہو، بچے چھوٹے ہوں، ساری زندگی کی میری محنت ہے، آن واحد میں آگ لگی اور مل برباد ہو، رہا ہی کچھ نہیں؟ فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ یہ مثال دی ہے ریاکاری کرنے والوں کہ ساری زندگی تو دیتا رہا، ساری زندگی دیتا رہا، لیکن ساتھ میں ریاکاری کے بگولے بھی آتے ہیں۔ آخر میں تو دیکھے گا تیرے پاس کچھ بھی، مولا میں نے تو وہاں خرچ کیا، میں نے تو یہ کیا، اور میں وہ جن کے لیے کیا انہوں نے دیکھ لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، ایسے ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔